الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم حضرات، سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج کی اس مبارک انجمن میں آپ حضرات کے سامنے ختم نبوت کے عنوان پر کچھ لب گشائی کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت سے نبیوں کو مبعوث فرمایا۔ ہر ملک میں نبی آئے، ہر خطے میں نبی آئے، سب نے اس اللہ کی طرف بلایا، اس اللہ کے دین کی دعوت دی، نیکیوں کی تلقین کی اور سب نے برائیوں سے روکا۔ میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے میرے آقا کے لیے زمانے کی قید کو نہیں رکھا، وقت کی قید کو نہیں رکھا۔ جو پہلے نبی آئے تھے، جو پہلے رسول آئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے زمانے کی قید کو رکھا تھا، وقت کی قید کو رکھا تھا۔ جب آپ علیہ السلام نے فران کی چوٹی پر یہ اعلان کیا، فرمایا یا ایھا الناس، جو بھی انسان ہے یہاں ہے یا آنے والے زمانے میں آئے گا، جو بھی آدم کا بیٹا ہے، جو بھی نسل انسانیت سے تعلق رکھتا ہے، یہ رکھے گا جب تک انسانیت کا زمانہ ہے۔ آقا فرماتے ہیں انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جب تک انسانیت کا زمانہ رہے گا اس وقت تک کے لیے میں رسول بن کر آ گیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ علیہ السلام کے لیے زمانے کی قید کو نہیں رکھا، وقت کی قید کو نہیں رکھا، بلکہ یہ بتلا دیا کہ جہاں جہاں میری خدائی ہے وہاں وہاں تیری مصطفائی۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آخری رسول، آخری نبی، آخری امت ہونے کا اعزاز ہم کو دیا ہے۔ خود رب العالمین فرما رہے ہیں جبرائیل واسطہ نہیں ہے، میکائیل ذریعہ نہیں ہے، بلکہ براہ راست فرمان مل رہے ہیں۔ وہ قربان چاہیے امت اسلامیہ کی عظمت و جلالت پر آخری امت بنا دی گئی، اور جب ہم کو یہ بتا دیا گیا کہ تم آخری امت ہو، آپ علیہ السلام آخری نبی ہے، تو اس حقیقت پر، اس دعوے پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسلام کی پوری تاریخ گواہ ہے کہ جس نے بھی اس عقیدے سے، اس دعوے سے بغاوت کی، اس کا سر اس تن سے جدا کر دیا گیا۔ آپ اٹھاؤ تاریخ کو، پھر آپ کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا اور مرتدین کا کیا حشر ہوا تھا۔ آپ علیہ السلام کی زندگی کے آخری دور میں، آخری زمانے میں، جب اسود عنسی نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا تو صحابی رسول حضرت فیروز دہلوی نے آپ علیہ السلام کے حکم پر اسے جہنم رسید کر دیا۔ زمانے نبویہ سے لے کر 14ویں ہجری کے آغاز تک امت مسلمہ نے ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنے تن من دھن کی قربانی پیش کی تھی، اور مدعیان نبوت کو ان کے برے انجام تک پہنچایا تھا۔ میرے عزیزو، آج میں تمہارے قلوب کو آواز دینا چاہتا ہوں، میں تمہارے ضمیروں کو جھنجھوڑنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے نبی کی ختم نبوت پر حملہ کیا جا رہا ہے، اسلام کی بنیادوں کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور آج ہم ہیں خواب غفلت میں مسئلہ ہے،
ارے وہ دین جس کی حفاظت کے خاطر صحابہ کرام نے اپنے خون کی ندیاں بہا دی تھی، وہ دین جس کی حفاظت کے خاطر حضرت بلال حبشی کو تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، وہ دین جس کی حفاظت کی خاطر امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا، وہ عقیدہ ختم نبوت کہ جس کے تحفظ کے لیے 700 صحابہ حفاظ قرآن نے جان شہادت نوش کیا، آج وہ عقیدہ ہم سے چھینا جا رہا ہے، اس کا جنازہ نکالا جا رہا ہے۔ مسلمانوں، میری اس بات کو اپنے ذہن کے لحاظ خانوں میں محفوظ کر لینا، اس وقت ایمان والوں کے دشمن، دین کے لٹیرے مسلمانوں سے اس دعوے کو، اس عقیدے کو چھیننا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نئی نبی کا انتظار کرو، نئی شریعت کا انتظار کرو۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں ان غداروں سے، ان کافروں سے، ان جھوٹوں سے کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہماری جان کا مسئلہ نہیں ہے، ختم نبوت کا مسئلہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، ہمارے دعوے کا مسئلہ ہے، ہمارے عقیدے کا مسئلہ ہے، اور جو اس مسئلے کو، اس دعوے کو، اس عقیدے کو جھٹلائے گا، میرا برملا کلّا اس سے یہ اعلان ہے، وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس سے قتال ضروری ہے، اس کی مخالفت ضروری ہے، یہاں تک کہ اس کی تائید سراسر حرام ہے اور اس کا تعاون بھی سراسر حرام ہے۔ لیکن آج وہ عقیدہ مسلمانوں سے چھینا جا رہا ہے، اس لیے میرے عزیزوں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔